بیٹیوں کسی جگہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک سے کوئی مطالبہ کرتی نظر نہیں آتی. کسی جگہ کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں جو باپ کے لیے ماں کے لیے بوجھ کا سبب بنے. دیکھا کہ میرے والدین کس بات پہ راضی. ایک دفعہ حضرت فاطمہ کا ایک مطالبہ آیا بھی کس طرح، بخاری میں، مسلم میں، تمام کتب حدیث میں حدیث ہے. حضرت فاطمہ حاضر ہوئی اور خود نہیں آئیں. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ آؤ بیٹی، اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے، اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے. وہ سمجھے کہ بحیثیت بیٹی میرے فضائل ہیں تو میری کوئی ذمہ داری بھی. حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں حضرت علی کے کہنے پر. جناب علی کہنے لگے فاطمہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو چکی بھی پیستی ہے، آٹا بھی گوندتی ہے، روٹیاں بھی پکاتی ہے، جھاڑو بھی دیتی ہے. اور امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا وقفہ نہیں تھا، 11 مہینے کا وقفہ تھا. 2 بچے بھی تقریباً ہم عمر ہیں. اتنی زیادہ تو مشقت کرتی ہے. بھائی سویرے جو بیٹی اٹھتی ہے، آٹا رات کو گوند کر کے اس نے رکھ دیا ہے فریزر کے اندر، سویرے فریج سے نکالا ہے اور نکال کے روٹیاں پکائی ہیں، پھر بھی وہ قابل ستائش ہے. پھر بھی وہ یہ کہتی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے یہ، سویرے اٹھنا، افطاری تیاری کرنا اور کھانا پکانا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے. ذرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار زندگی بھی ملاحظہ فرمائیے. شہزادی کونین، سب سے بڑی شہزادی، وہ کتنے بجے اٹھتی ہوں گی جس بی بی نے آٹا بھی خود پیسنا ہے، گھر میں جھاڑو بھی دینا ہے. اور پھر عورتیں کہتی ہیں آٹا گوند کر کے فوراً روٹی نہیں پکائی جاتی، کچھ دیر رکھنا پڑتا ہے، اور اس کو رکھنا ہے، پھر اس کو تیاری کرنا ہے، پھر حضرت مولا علی کو دینا ہے، پھر حسنین کریمین کو دینا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مولا علی نے کہا کہ فاطمہ تیری یہ مشقت دیکھی نہیں جاتی، چل نہ در رسول پہ چلے، حضور سے خادم کا سوال کر لے، ایک ملازم مل جائے جو کام کاج میں تیرا ہاتھ بٹھائے. حضرت فاطمہ تشریف لائیں. بھائی میرا تو خیال یہ ہے کہ بیٹی اگر باپ سے آ کے مطالبہ کرے تو ہو سکتا ہے باپ شہر کے چوراہے میں کھڑا ہو جائے اور کہے کوئی مجھے خرید لے اور میں بیٹی کی خواہش پوری کر دوں. شاید ماں باپ بکنے کو تیار ہو گئے، شاید ماں باپ بکنے کو تیار ہو جائے. اتنا بڑا یہ کام ہوتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور جناب عائشہ کہتی ہیں ہاتھ کھول کے چھالے دکھائے، ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس کے چھالے پڑ گئے، ایک غلام مل جائے. میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ جا گھر جا کے 33 بار سبحان اللہ پڑھ، 33 بار الحمدللہ پڑھ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ، اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور فرمایا گویا چکی تو نہیں پیسنی ہے، آٹا تو نہیں گوندنا ہے، گھر میں جھاڑو تو نہیں دینا ہے، اللہ کے فرائض، خاوند کی ذمہ داری، دین کی نوکری، بچوں کی پرورش تیری ہی ذمہ داری. اب وہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا جو جواب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ابا جی فلاں کے گھر کے اندر اتنے ملازم ہیں، فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دے کے بھیجا ہے. حضرت فاطمہ بیٹی ہونے کی ذمہ داری کا احساس کرتی اور کیا فرماتی ہے؟ جب حضور نے فرمایا جاؤ یہ تسبیحات پڑھو تو حضرت فاطمہ کا جواب کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں خوش ہو گئی ہوں، میں خدا سے بھی راضی ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی راضی ہوں، میں راضی ہو گئی ہوں، مجھے خیر مل گئی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام سے نوازا گیا. بیٹی ذمہ داری کا بھی احساس کرے، وہ افکار، نظریات، باپ کی عزت، اس کا پاس، اس کا لحاظ بھی کرے. یہ یاد رکھے بیٹی جب تک اپنے ماں باپ کے افکار کا، عزت کا، اقوال کا خیال رکھے گی اور ان کی پہنچ کے مطابق چلے گی، گویا اس نے ذمہ داری کا احساس. اور بیٹی خدمت کرنے کی کوشش کرے، بالخصوص اپنی والدہ کے حوالے سے، بالخصوص والد کے حوالے سے وہ احساسات پیدا کرے. اسے جتنا بھی موقع میسر آئے، جتنی بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، وہ اپنے ماں باپ کی